بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نجاستی دم الحیض، حیض کا جو خون ہے یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے۔ کپڑوں کو لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر دھونے کے بعد نشان رہ جائے، نشان بعض اوقات رہ جاتا ہے لیکن اس سے وہ نشان ناپاک نہیں ہے۔ اگر خون دھو دیا الحمدللہ اس کے اثرات ختم ہو گئے ہیں تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتی ہیں ایک خاتون آئیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگی احدانا یصیب ثوبها من دم الحیضۃ، کہ ہم میں سے کسی کے کپڑوں پہ حیض کا خون لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے، یعنی کہ وہ عورت کیف تصنع بہ، اس کے ساتھ وہ کیا کرے، کپڑے کا کیا کرے پھر؟ تو آپ نے فرمایا اس کو کھرچو، پھر پانی ڈالو، پھر اسے ملو، ثم تصلی فیہ، پھر اس کے اندر نماز پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ، اس کو کھرچ دیں، پانی سے دھوئیں، جب وہ خون زائل ہو جائے تو آپ اس کے اندر نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ بس اوقات داغ ایسا لگ جاتا ہے کہ داغ تو اتر جاتا ہے لیکن دھبا رہ جاتا ہے، تو اگر دھبا رہ گیا ہے تو اس سے کپڑا نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہے میں نے عرض کیا ان دم الحیض یکون فی الصوم، کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے، تو آپ نے فرمایا معنی وہی ہے، الفاظ اس کے مختلف ہیں۔ حکیہ بدلع واغسلیہ بماء وسدر، اس کو دیوار سے مانجو اور پانی اور بیری سے اس کو دھو دو۔ موجودہ دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مانجیں، صاف کریں اور اسے آپ سرف سے یا کسی لیکوڈ سے، کسی واشر سے آپ اس کو دھو دیں۔ باب العزا یصیب النعل، عزا کا یا مطلب نجاست ہے، تکلیف نہیں ہے۔ نجاست اگر جوتے کو لگ جائے، حضرت ابو ہریرہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب نجاست لگ جائے بخفیہ، جوتوں کو، فطہورہما، تو ان کی طہارت کیا ہے، التراب، مٹی، یعنی کہ مٹی سے رگڑ کر جوتا صاف کر لیں۔ تو یہ طریقہ بھی ہوتا ہے، کہیں مکان میں، کمرے میں، گھر میں انٹر ہو تو باہر میٹ پڑے ہوتے ہیں، جوتا آپ اندر لے کے جانا ہے تو نجاست آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، یعنی کہ لگی ہے کہ نہیں لگی، بہرحال آپ جوتے وہاں سے صاف کر کے جائیں، اچھی طرح صاف کریں۔ بسا اوقات نجاست لگی ہوتی ہے لیکن آدمی اس پر مطلع نہیں ہوتا، بسا اوقات نجاست نہیں لگی ہوتی لیکن گندگی لگی ہوتی ہے، مٹی لگی ہوگی، گارا لگا ہوگا، بالخصوص جب بارش کا موسم ہو، پھر تو جوتا اندر جانا ہے تو اچھی طرح اس کو صاف کر کے، اگر میٹ پڑا ہوا ہے۔ باب ما جاء فی فضل طہور المرأۃ، عورت کے بچے ہوئے پانی سے، یہ فضل کا مطلب بچا ہوا، ایکسٹرا، عورت کی طہارت کا جو بچا ہوا پانی ہے، عورت نے غسل کیا یا وضو کیا، اس میں سے پانی جو بچ گیا، اب اس میں سے انسان کیا وضو یا غسل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت کے اندر ممانعت ہے اور ایک کے اندر اجازت ہے۔ تو ممانعت جہاں ہے اس کو محدثین نے مکروہ تنزیہی قرار دیا اور کہتے ہیں اگر مکروہ تحریمی اس کو قرار دیں تو پھر یہ وہ پانی ہوگا جو مستعمل ہو چکا ہوگا۔ یہاں پر اس بچے ہوئے پانی کی بات ہو رہی ہے کہ جو پانی ٹب میں بچ گیا، مستعمل نہیں ہوا، یعنی کہ ٹب تھا، اس کے اندر سے پانی لے کے غسل کیا، ٹب میں پانی بچ گیا، تو اب اس سے کوئی بھی شخص وضو یا غسل کر سکتا ہے، اور ممانعت مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر مستعمل پانی ہو گیا اس سے جو کرے گا وضو یا غسل تو یہ ممانعت کراہت تحریمی والی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمائی یتودع الرجل بفضل طہور المرأة، کہ آدمی عورت کی طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ یہاں تو اس کا مطلب مکروہ تنزیہی ہے، یا پھر اس کا مطلب اگر مکروہ تحریمی لیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ پانی جو مستعمل ہو چکا ہے۔
دیکھیں آگے، حضرت حمید حمیری کہتے ہیں میں اس ہستی کو ملا صاحب النبی 40 سنین، جنہوں نے حضور کی صحبت کی 4 سال، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کی صحبت میں رہے 4 سال۔ تو وہ فرمانے لگے، یعنی کہ وہ صحابی کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ ان تغتسل المرأة بفضل الرجل ويغتسل الرجل بفضل المرأة ولیغترفا جمیعا، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے کیا کریں؟ غسل کریں۔ ولیغترفا جمیعا، ان دونوں کو چاہیے کہ چلو لیں۔ اب یہ وہ بات واضح ہوگی، مطلب کہ عورت اگر غسل کرنے گئی ہے تو یہ ٹب میں سے پانی نکال کے غسل کرے، مرد غسل کرنے گیا تو ٹب میں سے پانی نکال کے یا چلو لے کر، اگر ڈونگا نہیں ہے تو چلو میں لے لے، تاکہ وہ ٹب والا پانی جو ہے وہ مستعمل نہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اگلی روایت دیکھیں، اس کے اندر اجازت آ گئی ہے، تو دونوں کی تطبیق میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یغتسل، آپ جانتے ہیں کہ مضارع پر جب کانا داخل ہو تو یہ ماضی استمراری کا، یعنی کہ یہ کام کئی دفعہ ہوا۔ حضور غسل فرمایا کرتے تھے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے، یہ حضور کا معمول تھا، کانا معمول کو بیان کرتا ہے۔ آگے دیکھیں، حضرت ابن عباس سے روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹب کے اندر غسل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ نے غسل کیا ٹب سے، تو حضور تشریف لائے، اس ٹب سے پانی لے کر لیتودع منھا او یغتسل، وضو کرنا چاہا یا غسل کرنا چاہا، تو آپ کی زوجہ عرض کرنے لگی انی کنت جنوبا، حضور میں جنبی تھی، میں نے اس سے غسل کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان الماء لا یجنب، کہ پانی جنبی نہیں ہوا، غسل کرنے سے پانی جنبی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ وضاحت آ گئی امام نیموی کی، وہ کہتے ہیں ان احادیث کے درمیان توفیق میں اختلاف ہے، بعض نے یہ کہا کہ یہ نہیں تنزیہی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ اس پانی کی بات ہو رہی ہے جو تساقط من الاعضاء، اعضاء سے لگ کے گر جائے، یعنی کہ مستعمل پانی کی بات ہو رہی ہے۔ اور والجواز علی ما بقی من الماء، اور باقی جو پانی ہے وہ جائز ہے، یعنی کہ مستعمل پانی ممنوع ہو گیا اور باقی پانی بلا کراہت جائز ہو گیا۔ اور خطابی وغیرہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اچھا جی، باب ما جاء فی تطہیر الدباغ، دباغت سے پاک۔ دباغت یہ ایک خاص عمل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں چمڑے کو رنگنا، یعنی کہ جس کے ذریعے کھال کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی جانور مردہ ہو جائے، مردار ہو جائے، تو کھال اس کی ناپاک ہے، کھال اس کی، اگر اس کا دم مصفوح بہا دیا تو کھال اس کی پاک ہے، یعنی کہ بغیر دباغت کے بھی اس کو پکڑ لیں گے تو نجاست نہیں ہے، وہ کپڑوں کو لگ گئی تو کپڑے ناپاک۔ لیکن اگر جانور مردار ہو گیا تو اب اس کی کھال ناپاک ہے، ہاں اگر اس کو دباغت دے دی جائے، رنگ دیا جائے، تو پھر وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ حرام جانور خنزیر کے علاوہ، حرام جانور اگر ان کا بھی دم مصفوح بہا دیا جائے، کتا ہے اگر اس کی رگیں کاٹ کے دم مصفوح بہا دیا جائے پھر اس کی کھال بھی پاک ہے، بغیر دباغت کے استعمال کی جا سکتی ہے۔ لیکن خنزیر جو نجس العین ہے، اس کی کھال کو دباغت بھی دے دیں تو وہ پاک نہیں ہوتی، وہ نجس العین ہے۔ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ کی خادمہ تھی، انہیں نا صدقہ دیا بکری کا، فماتت، بکری مر گئی، فمر بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا حل اخذتم احابہا، تم نے اس کی کھال کیوں نہیں اتار لی؟ فدبغتموہ فانتفعتم بہ، تم اس کو رنگ لو اور اس سے نفع حاصل کرو۔ عرض کرنے لگے انہا میتہ، حضور یہ میتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا انما حرم اکلھا، کھانا حرام ہے، کھال حرام نہیں ہے، نجس ہو گئی ہے کھال، لیکن دباغت دینے سے وہ کھال پاک ہو جائے گی۔ اور اگلی روایت بڑی واضح، حضرت ابن عباس سے ہی کہتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا اذا دبغ الاحاب فقد طہر، کہ جب کھال کو دباغت دے دی جائے تو وہ کھال
پاک ہو جاتی ہے۔ اور اگلی روایت کے اندر بھی مفہوم اس کا یہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کھال پاک ہوگی الماء والقرض، پانی اور قرض کے ساتھ۔ یہ ایک درخت ہے، اس کا چھلکا سا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ وہ چیز بتائی جا رہی ہے جس کے ذریعے وہ کھال جو ہے اس کو رنگا جاتا ہے، اس کو دباغت دی جاتی ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح، اس کے اندر الفاظ ہیں دباغھا زکاتھا، کھال کو رنگ دینا یہ اس کی طہارت ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خط لکھا کہ مردار سے تم نفع حاصل نہ کرو، بِإِحَابٍ وَلَا عَصَبٍ۔ اچھا، اس روایت کے آگے خود انہوں نے وضاحت کر دی، معلول بالانقطاع والاضطراب۔ یہ روایت معلول ہے، یہ منقطع ہے، اور اس کے اندر اضطراب جو ہے بڑی شدید قسم کا پایا جا رہا ہے، یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کھال سے بھی اس کی وہ نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے عصبات سے بھی نفع حاصل نہیں، یعنی کہ ہڈی وغیرہ کسی چیز سے بھی اس کے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہاں یہ روایت معلول ہے، یا پھر اس کا مطلب وہی ہے کہ دباغت کے بغیر اس سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا اگر وہ مردار کی کھال ہے۔ اور خیر انہوں نے فنی حیثیت خود ہی بیان کر دی، معلول بالانقطاع والاضطراب، اس کے اندر شدید قسم کا اضطراب پایا جاتا ہے۔ باب آنیۃ الکفاری، کفار کے برتن استعمال کرنا۔ اگر تو مسلمانوں کے برتن دستیاب نہیں ہیں، وہاں ان برتنوں کے علاوہ کوئی اور برتن نہیں ہے، پھر بامر مجبوری ہے، ان کے برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن دھونے کے بعد۔ حضرت ابو سالبہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا بارض قوم اہل الکتاب، ہم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہیں، افناکل فی آنیتہم، کیا ان کے برتنوں میں ہم کھائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، لا تاکلوا فیہا، ان کے برتنوں میں الا تجدوا غیرہا، مگر یہ کہ کوئی اور برتن نہ ملے۔ اچھا، کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو مسلمانوں کے ہیں، لیکن وہ برتن بنے ہی کسی اور مذہب کے لیے ہیں، مذہب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ برتن ہیں جو ہندو مذہب کی ترجیح کرتے ہیں، اگر جو اس برتن کا مالک مسلم ہے تو اس میں کھانا دور کی بات، اس کو رکھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ تشبہ ہو جائے گا، اور غیر قوم سے تشبہ جائز ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا۔ تو آپ نے فرمایا فاغسلوہا وکلوا فیہا، ان برتنوں کو دھو لو اور اس کے اندر کھا لو۔ باب آداب الخلاء، بیت الخلاء کے آداب۔ بیت الخلاء جانا ہے تو استقبال قبلہ بھی جائز نہیں ہے اور استدبار قبلہ بھی جائز نہیں، قبلے کی طرف منہ کرنا بھی جائز نہیں اور پیٹھ کرنا بھی جائز۔ احناف کہتے ہیں کہ 4 دیواری میں بیت الخلاء ہے تب بھی یہی حکم ہے، اور اگر بیت الخلاء کھلا ہے تب بھی یہی حکم ہے۔ اور حدیث ہماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ ہے بیت نہ اس کی طرف رخ کرو نہ اس کی طرف پیٹھ کرو، وہ مطلق ہے، اس کے اندر بنیان کی یا صحرا کی قید وہاں نہیں آیا کہ عمارت کی بات ہو رہی ہے یا صحرا کی بات ہو رہی ہے۔ اور ایک اور روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے شام گئے تو وہاں پر جو بیت الخلاء تھے نا، اس کی جو پیٹھ ہے وہ قبلے کی طرف ہوتی تھی، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کر بیٹھتے تھے تاکہ قبلے کو استدبار نہ ہو۔ اچھا جی، کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ مطلقاً جائز ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 4 دیواری میں تو جائز ہے لیکن کھلی جگہ پر جائز نہیں ہے۔ تو یہ مختلف روایتیں آپ کو ملیں گی، لیکن احناف نے جن روایتوں سے استدلال کرتے ہیں انہیں ترجیح دی ہے، اور وجوہ ترجیح یہ ہے کہ باقی تمام تر روایتیں فعلی ہیں اور یہ روایت قولی ہے، اور تعارض کے وقت قولی روایت کو فعلی روایت پہ ترجیح حاصل ہوتی ہے، اور احناف کی مستدل جو روایت ہے وہ محرم ہے اور بقیہ روایتیں مبیح ہیں، اور تعارض کے وقت محرم روایت کو ترجیح ہوتی ہے، یعنی کہ جس روایت سے حرمت ثابت ہو رہی ہو اس کو ترجیح ہوتی ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی روایتیں ان کے اندر ایک آدھے واقعے کا ذکر ہے
اور احناف کی جو دلیل ہے یہ اس میں باقاعدہ ایک ضابطہ بیان ہے، تو ضابطہ معتبر ہوتا ہے، ایک آدھا جزئی واقعہ معتبر نہیں ہوتا. سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ تو ان وجوہ کی بنا پہ احناف ان روایتوں کو ترجیح، اور سند کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے وہ ان تمام تر روایتوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے. اور ان روایتوں میں سے کوئی بھی فنی حیثیت سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مقابلہ نہیں کرتی. دیکھیں یہ بڑی وضاحت سے روایت، یہ اصول ہمارے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے آؤ، فلا تستقبلوا القبلہ، قبلے کا رخ، ولا تستدبروها، نہ اسے پیٹ کرو، ببول ولا بغائط، پیشاب کا بھی یہی حکم ہے اور پخانہ کا بھی یہی حکم ہے، ولیکن شرقوا وغرب، لیکن مشرق یا مغرب ہو جاؤ. یہ چونکہ عرب میں قبلہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف نہیں آتا ہے، ہمارے یہاں سے جو قبلہ ہے اس کا رخ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو یہاں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جناب حضور نے خود کہا مغرب کا رخ کرے، تو یہ انہیں کہا تھا جہاں بات ہو رہی تھی وہاں مغرب کی سمت میں قبلہ نہیں تھا. رواہ الجماع، اسے ایک جماعت نے روایت کیا، چونکہ یہ مدینہ میں بات ہو رہی تھی نا، اور وہاں مغرب کی سمت میں قبلہ نہیں ہے. اگلی روایت بھی اسی طرح، لیکن اس کے اندر اضافہ ہے او ان نستنجی بالیمین، کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے بھی منع کیا، اور اس سے بھی منع کیا کہ ہم 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کریں، اور اس سے بھی منع کیا کہ ہم استنجا کریں برجین او بعظم، گوبر کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ. اگلی روایت دیکھیں، اس کے اندر بھی یہی، نہ قبلے کا منہ کرے قبلے کی طرف، نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے. اب یہ اگلی روایت دیکھیں ذرا اور اس کو سمجھیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی، وہ کہتے ہیں رقیت یومن، میں چھت پر چڑھا ایک دن، علی بیت اختی حفصہ، حضرت حفصہ جو میری بہن لگتی ہیں ان کے گھر پر، ان کے گھر کی چھت پہ چڑھا، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا قاعدا لحاجتہ، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف فرما ہے، مستقبل الشامی مستدبر القبلہ، آپ کا منہ شام کی طرف ہے اور پیٹھ قبلے کی طرف. اب اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ استقبال و استدبار جائز ہے، تو ہم اس روایت کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دور سے دیکھا، ہو سکتا ہے وہ اس بات کا ادراک نہ کر پائے ہوں کہ حضور کا رخ کدھر ہے اور پیٹھ کدھر ہے، اور ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مطلع ہوئے کہ اوپر کوئی آ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پھر گئے ہوں تاکہ آنے والے کی نظر نہ پڑے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے قبلے کو پیٹھ کی ہوئی ہے. یعنی کہ اس روایت میں کئی احتمال ہیں، تو محتمل جو روایت ہوتی ہے، محتمل جو احتمالات والی روایت ہے، اس روایت سے استدلال درست نہیں، جبکہ دیگر واضح روایات موجود ہیں تو ان پر عمل کیا جائے گا، اس پر عمل. اور یہ ایک واقعے کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے اندر کوئی ضابطہ تو بیان نہیں، اور یہ فعلی روایت ہے، اور قولی روایت اوپر ہم نے پڑھ لی، تو ترجیح ہم کس کو دیں گے؟ قولی روایت کو دیں گے. اب اگلی روایت دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کرتے ہوئے قبلے کا رخ کرنے سے منع کیا. فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلہ، جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال میں نے آپ کو استقبال قبلہ کرتے دیکھا. تو یہ بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اصول کی بات نہیں ہو رہی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وجہ ایسی ہو جس کی وجہ سے اس موقع پر استقبال کیا ہو. سمجھ آئیے نا؟ امام نیموی نے یہ بات کی کہ ممانت جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، اور حضور کا ایسا کرنا اباحت کے لیے تھا. یا یہ روایت، یہ جو اگلا لفظ ہے نا مخصوصاً بھی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول و براز نجس نہیں ہے، پاک ہے. تبھی تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ نوش کر لیا تو آپ نے فرمایا تیرے پیٹ کی بیماریاں ساری ٹھیک ہو گئی. یہ حضور کا خاصہ تھا. یہ کس کا تھا خاصہ؟ یعنی کہ اگر ہم یہ مانیں، بات مان لیں کہ واقعی ایسا ہے کہ حضور کیا کرتے تھے ایسا آخری سال اباحت کے لیے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. باقیوں کے لیے حضور کا فرمان واضح طور پر موجود ہے.
تو یہ تمام روایتوں کے اندر تطبیق ہو گئی۔ اب اگلی روایت دیکھیں، حضرت ابن عمر کو دیکھا، مروان اسفر کہتے ہیں میں نے، اناخ راحلتہ مستقبل القبلہ ثم جلس یبول الیہا، وہ اپنی سواری لے کے جا رہے ہیں قبلے کی طرف، پھر آپ بیٹھے الیہا ثم یبول الیہا، کس لیے؟ پیشاب کرنے کے لیے، اور اس کی طرف، یعنی کہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہی تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا ابو عبد الرحمن کیا حضور نے اسے منع نہیں کیا؟ تو کہنے لگے ہاں منع کیا ہے، لیکن ان ذالک فی الفضا، کھلی فضا میں منع کیا ہے۔ فاذا کان بینک و بین القبلۃ شیء یسترک فلا باس، جب تیرے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جو چھپا لے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ روایت بھی ہمارے لیے قابل استدلال نہیں، کیونکہ اس میں حضرت ابن عمر کا اپنا اجتہاد ہے۔ یہ حضرت ابن عمر خود کہہ رہے ہیں کہ حضور نے اس کو کھلی دیوار، کھلے میدان میں منع کیا، چار دیواری میں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان کے اندر کہیں بھی فضا کی اور چار دیواری کی بات نہیں ہو رہی۔ مطلقاً استقبال سے بھی منع کیا ہے اور مطلقاً استدبار سے بھی منع کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ اور امام نیووی نے بھی یہی کہا کہ یہ ابن عمر کا اپنا اجتہاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں کوئی روایت مروی نہیں۔ اچھا یہ تو ایک طریقہ ہو گیا بیت الخلاء میں جانے کا ایک ادب، کہ استقبال بھی نہیں کرنا اور نہیں کرنا۔ یہاں پہ ہمارے یہاں اکثر اب مکان بن رہے ہیں تو اس میں جو واش روم کا سسٹم جو بن رہا ہے اکثر قبلے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، تو اگر کسی ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں وہاں ایسا معاملہ ہے تو پھر کیا کریں؟ اب وہاں آپ اس سیٹ کو چینج تو نہیں کر سکتے، تو پھر حیا کا تقاضا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہاں پر اس انداز میں بیٹھیں کہ آپ کی ڈائریکشن تھوڑی سی چینج ہو جائے، جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیڑھے ہو کے بیٹھا کرتے تھے، تو ٹیڑھے ہو کے بیٹھ جائیں، یا پھر کوشش اگر آپ کا بس چلتا ہے انہیں سمجھائیں کہ اس سیٹ کا جو رخ ہے وہ نہ قبلے کی طرف ہو نہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو، اس کو ٹھیک کرائیں۔ اچھا دوسرا ادب ہے بیت الخلاء میں جانے کا، داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں اور واپس آنے کے بعد بھی داخل ہونے سے پہلے کیا دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک، یہ دیکھیں روایت ہے، اذا داخل الخلاء۔ اب اس روایت کے اندر لفظ ہے کہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پڑھتے۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد پڑھی جائے گی؟ جی نہیں۔ تو اذا داخلہ کا معنی کیا؟ یہاں پر اذا داخلہ میں عبارت محذوف ہے، اذا اراد ان يدخل، جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث۔ اچھا یہ بات تب ہے جب بیت الخلاء چار دیواری میں ہو، اور اگر بیت الخلاء اوپن ہے پھر کشف عورت سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ کشف عورت سے پہلے، شرمگاہ سے کپڑا ہٹانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اور ہو سکتا ہے اگر اذا داخلہ میں ہم عبارت معذوف نہ مانیں تو مطلب اس کا یہی ہوگا کہ جس جگہ حاجت کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں اس جگہ میں کشف عورت سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبث اور خبائث سے میں کیا مانگتا ہوں؟ تمام نجاستوں سے اور شیطانی نجاستوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب باہر آتے، بیت الخلاء سے باہر آنا ہے تو پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو آپ کیا پڑھتے؟ غفرانک۔ غفرانک کا مطلب عربی زبان میں یہ شکر ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے غفرانک لا کفرانک، تیرا شکریہ تیری نہ شکری نہیں۔ تو غفرانہ کا مطلب کیا ہے؟ شکر۔ اب غفرانہ کا پڑھنے کی وجہ کیا؟ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہوتے، اور قضاء حاجت کے وقت چونکہ ذکر الہی جائز نہیں ہے، ذکر الہی سے آپ رکتے اور کچھ عرصہ ذکر نہ کرتے کچھ لمحے، تو پھر بعد میں آپ غفرانہ کا پڑھتے کہ اللہ اس ذکر نہ کرنے پر، یعنی کہ جو میرا دل میری زبان ذکر سے تھوڑے وقت کے لیے رک گئی، اس پر میں تیری معافی طلب کرتا ہوں۔ یہ غفرانہ کا مطلب اگر مغفرت سے ہو تو۔ اچھا، اور غفرانہ کا معنی شکر سے ہو تو مطلب کیا؟ مطلب اس کا پھر یہ ہوگا کہ انسان یہ دعا پڑھے اور کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نجاست سے چھٹکارا دیا، یا پھر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان ظاہری
نجاستوں کو دیکھ کر باطنی نجاستوں کا استحضار کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ جس طرح تو نے یہ ظاہری نجاست کو مجھ سے دور کیا ہے اسی طرح باطنی نجاست کو بھی مجھ سے دور کر دے۔ سمجھ آ گئی بات؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہ چھوئے اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے، درا حالے کہ وہ پیشاب کر رہا اور اپنے بیت الخلاء کے اندر اپنے دائیں ہاتھ سے وہ نہ ملے، استنجا کرتے وقت پتھر استعمال کرے گا تو وہ دائیں ہاتھ سے، ولا یتنفس فی الاناء اور برتن کے اندر سانس نہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، اتقوا اللعانین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنت کا سبب بننے والی دو چیزوں سے بچو۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں۔ عرض کیا وَمَا اللَّعَانَانِ، حضور وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ او فی ظلہ، جو لوگوں کے راستے میں، لوگوں کے راستے کو خلا بنائے، یعنی کہ راستے میں جو بیت الخلاء سمجھے اور راستے میں بولو براز کر دے، اور نمبر دو اس جگہ پر بولو براز کرے جہاں لوگ سائے کے لیے آتے ہیں، سائبان جو جہاں لوگ آتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے، یعنی کہ جہاں لوگ آتے جاتے ہیں وہاں جو بولو براز کرے گا تو یہ اس کے لیے لعنت کا سبب بنے گا۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لاتے تو میں اور ایک اور لڑکا ہم نے اٹھایا ہوتا اداوۃ مما وعنزہ، ہم نے پانی کا لوٹا کہہ لیں یا کوئی برتن کہہ لیں اٹھایا ہوتا ہم نے، تو اب پانی سے استنجا کرتے، یعنی کہ پانی سے استنجا کرنا بھی جائز ہے۔ لیں جی باقی اگلے سبق میں انشاءاللہ۔